أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی قابل احترام علماء کرام نعت خوانان اعظام برادران اسلام، میں اس گاؤں کے رہنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے احساس مند ہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر آپ نے جس محبت سے نوازا ہے، جو خلوص اور پیار دیا ہے، میں اسے کبھی فراموش نہیں کرتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے انتہائی عزیز بیٹے حافظ محمد فیاض عباس صاحب کی دعوت پر یہاں حاضری کی توفیق برکت فرمائی۔ ایک عرصے سے انہوں نے بارہا اس خواہش کا اظہار کیا، دیگر مصروفیات کے علاوہ میری صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں کوئی سفر کروں، لیکن آپ کی مرتبہ جب انہوں نے بڑے محبت بڑے انداز میں یہاں آنے کی دعوت دی، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھ میں یہ ہمت نہ تھی کہ میں اس دفعہ بھی ان کو انکار کرتا۔ یہ بہت ہی میرے قابل فخر بیٹے، یہ ان بچوں میں سے ہیں جن کے بارے میں میں کبھی سوچتا ہوں کہ شاعری کی یہ نعت خوانی، یہ درود و سلام، یہ بارگاہ رسالت پہ عقیدت کی فراوانی کل روز محشر میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہے اور جسارت بھی ہے، لیکن میرے بزرگ، میرے انتہائی قابل احترام بزرگ جو وہاں بیٹھے ذرا تھوڑا سا مجھ سے دور، اگر آپ حضرات یہاں بچوں کی جگہ میرے قریب آ جائیں تو جو دو چار باتیں میں کرنا چاہتا ہوں انتہائی اختصار ہے، میں سمجھوں گا کہ میری بات کا ابلاغ ہوگا۔
انتہائی قابل احترام سبھی محترم، آج جب میں نے اس منظر کو دیکھا جس ہم آ رہے تھے اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ذکر اللہ اور درود پاک کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، تو یقین کیجئے میں گاڑی میں بیٹھے روح اقبال کو سلام پیش کر رہا تھا۔ اس نے کوئی پون صدی پہلے غالباً اس طرح کا کوئی منظر شاید خواب میں دیکھا ہو۔ اقبال نے تو دنیا دیکھی ہے، بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، ان سب مناظر کو جمع کر کے اقبال نے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا خوبصورت ہدیہ محبت پیش کیا۔ کہتا ہے دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر میں مراکش کے بیابان میں ہے، موج کی آغوش میں اور دریا کے طوفان میں ہے، اور کہتا ہے پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا ذکر۔ آپ خوش قسمت ہو بیدار وقت، اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن کے رکھا۔ آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک درویش کا واقعہ پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک مجمع میں کھڑا ہوں جہاں اور لوگوں کے علاوہ ایک مجذوب فقیر بھی کھڑا ہے، اور اچانک میں نگاہ اٹھتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے رسول اللہ آ رہے ہیں، اور سارے مجمع سے الگ رسول اللہ اس مجذوب کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ سرکار کے نبوت کے ہونٹوں پہ بشاشت کھیل رہی ہے۔ مجذوب آگے بڑھتا ہے، فرماتے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو لے لیتے اور پھر اپنی نبوت کے ہونٹوں سے اس کے ماتھے کو چوم لیتے۔ وہ درویش فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں اتقیاء کھڑے ہیں، یہاں اصفیاء کھڑے ہیں، یہاں بڑے پرہیزگار کھڑے ہیں، آپ نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ فرمائی، اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ کہا جب یہ طلوع فجر سے پہلے اٹھتا ہے، یہ مدینے کی طرف منہ کرتا ہے اور منہ کر کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ جو حضور سے محبت ہے نا، یقین کیجئے
یہ قلب و نظر کے زاویوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ جو زمین کے ذرے ہوتے ہیں نا، ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کا ستارہ بنا دیتے ہیں۔ ایمان نہیں لائے تھے تو کافر تھے، اور ایمان لائے تو اللہ نے آسمان سے پکار کے کہا رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی۔ میرے بچے بیٹھے، میں ان کی نظر کرتا ہوں، نوجوان بیٹوں کی خدمت میں طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے رہتے، دھیان نہیں دینا چاہیے، بس اپنے ٹریک پہ چلنا چاہیے۔ بھائی صاحبان، میں کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ گیا، وہاں ایک صاحب علم نے مجھے سنایا کہ برمنگھم میں مختلف مسالک، مختلف المذاہب لوگوں کا ایک اجتماع ہوا، اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، سبھی موجود تھے۔ نماز کا وقت آیا تو انہوں نے مسلمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کا وقفہ کر دیا، غیر مسلم الگ ہو گئے، کوئی چائے پینے لگا، کوئی اخبار پڑھنے لگا، کوئی کتاب پڑھنے لگا، اور ایک نوجوان نے نوجوانوں اذان دیا کرو، اذان دیتے ہوئے شرمایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، حضور فرماتے ہیں روز محشر ایک گروہ آئے گا جس کی گردنیں بڑی لمبی ہیں، بڑی لمبی گردنیں، اونچی گردنوں والے، سب سے زیادہ قداور، سارے آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے کہ یہ دراز قد لوگ کون ہیں، تو ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کہ یہ محمد الرسول اللہ کے مؤذنین جا رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں دیا کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے وہاں اس مجلس میں کھڑے ہو کے اذان دے دی، مسلمان صف میں بیٹھے ہوئے، جب وہ اس کلمے پہ پہنچا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جو وہاں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں پہ لگا، کہنے لگے نماز سے فراغت کے بعد برمنگھم یونیورسٹی کا ایک پروفیسر مجھے بازو سے پکڑ کے ایک طرف لے گیا، اس نے کہا تم نماز پڑھ رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا، تمہارا اپنا ایک انداز ہے، رکوع ہے، انداز سجدہ ہے، کیا اس میں خشوع ہے، کیا اس میں خضوع ہے، لیکن یہ جو وہ مؤذن اذان دے رہا تھا اور تمہارے لوگ اس نام پر انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کو لگا رہے تھے، یہ میری سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ کہنے کہ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لوگ اپنے نبی سے محبت اتنی کرتے ہیں، اپنے نبی سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ جب نبی کا نام آئے تو چوم لیتے ہیں اور چوم کے آنکھوں کو لگا لیتے ہیں، اور کوئی ایسے اس میں کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے، نبی سے پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ کہنے کہ بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی، اگلا سال آیا، اسی طرح کی مجلس وہاں پہ قائم ہوئی، میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی صف میں وہ انگریز پروفیسر بھی بیٹھا میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ اس نے کہا یار مجھے یہاں لانے والے تو تم ہی ہو، میں تو بعد میں تم کو ڈھونڈتا رہا، تم ملے ہی نہیں، میں نے تو تمہاری بہت تلاش کی لیکن تم نہیں ملے،
کہنے لگا وہ جب تم نے بتایا نا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سی طلسماتی ذات ہے، یہ کون سی شخصیت ہے کہ اس کو دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے اور اس کے ماننے والے آج بھی اس کا نام چنتے ہیں۔ اس کے بعد میں لائبریریوں میں گیا، میں نے سیرت کی کتابوں کو کھنگال ڈالا، میں سارا سال پڑھتا رہا، میں نے محمد الرسول اللہ کی سیرت کے ایک ایک ورق کو دیکھا، اور جب میرا مطالعہ مکمل ہوا تو میں محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہو گیا۔ محمد کو چنتے ہو، میں بھی نام محمد کو چنتا ایک پاکستانی شاعر ہے، بڑی خوبصورت نعت لکھتا ہے، خوبصورت شعر ہے نعت کا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں، ذرا اس پہ غور کیجیے گا، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے نام محمد لکھا بہت اور چوما۔ آپ درود شریف پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، آپ پڑھتے رہیے، یقین کیجئے کسی اور کو آئے یا نہ آئے، اب جب نماز فجر کو آپ اٹھیں گے تو آپ کو خود اپنے منہ سے خوشبو سو، آپ کو اپنے بدن سے خوشبو، خدا کی قسم نام محمد کی خوشبو کا مقابلہ نہ گلاب کر سکتا ہے نہ چمبیلی کر سکتی ہے، اس نام میں وہ خوشبو ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب رسول اللہ کو تلاش کے لیے نکلتے تھے وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے، وہ خوشبو محمد کے پیچھے پیچھے چلے جاتے، ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ حضور اس راستے سے گزرے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار جہاں قیام فرما ہوتے تھے وہاں پہنچ جایا۔ میرے عزیز بچوں، میرے نوجوانوں، ان بزرگوں کی اولادوں، ان نیک لوگوں کی اولادوں، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آپ بچوں سے مخاطب ہوں، اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرو، ماں باپ سے زیادہ محبت کرو، خیش و اقارب سے زیادہ محبت کرو، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت کرو۔ آج دنیا والے آپ کی اس دولت کو لوٹنا چاہتے ہیں، جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں، جتنی بھی غیر مسلم قوتیں ہیں، وہ تحریر کے ذریعے، وہ تقریر کے ذریعے، وہ مختلف حربے استعمال کر کے تمہارے دل کی تختی سے محبت رسول کو کھرچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک انگریز نے لکھا، اس نے کہا یہ جو افغانستان میں تم ایٹم بموں کی برسات کر رہے ہو، تم نے وہاں بم برسا کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، کیا ہوا؟ افغان بھی باقی ہے، افغانوں کے وہ کوثار بھی باقی اور افغانوں کی وہ محبت رسول بھی باقی ہے۔ اس نے کہا جب تک ان مسلمانوں کے دلوں سے تم اپنے نبی کا عشق نہیں نکال دیتے، اپنے نبی کی محبت نہیں نکال دیتے، ان کی گردنوں پہ تو حکومت کر سکتے ہو، ان کے دل پہ حکومت کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ ان کی یہ موت کی پرواہ
رسولیں، یہ تو نام محمد پر مٹنا اسی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے خباب بن الارت رضی اللہ تعالی۔ یہ جب سب صحابہ مدینہ طیبہ چلے گئے، یہ مکے میں رہ گئے تھے، باوجود چھپ کے رہ گئے تھے۔ ایک دن قریشیوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ طے ہوا کہ کل الصبح سورج چڑھنے سے پہلے فلاں میدان میں فلاں درخت کے ساتھ خباب کو لٹکایا جائے گا۔ پورا مکہ شہر امٹ کے باہر آ گیا۔ دیکھیں محمد عربی کے دیوانے کو آج پھانسی لگے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ مکے کے لوگ تھے اور بیچ میں خباب بن الارت کو قریش لے کے جا رہے تھے اس حالت میں کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے لیکن سینہ تنا ہوا اور پوری شان کے ساتھ جا رہے تھے۔ اگلی بات سنیے اور جھوم جائے۔ خباب بن الارت کو درخت کے پاس لایا گیا، گلے میں پھندا ڈالا گیا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی بھی خیر خواہ نظر اکیلا خباب مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور میرے عزیزوں، میرے پیارے بچوں، اس کو غور سے سنو۔ ادھر سے خباب بن الارت کے گلے میں پھندا ہے، درخت کے ساتھ لٹکایا جا رہا ہے، منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے، سرکار پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ ادھر مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی ہے، محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہے، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے آفتاب نبوت کے گردا گرد حالہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ محمد عربی کا رخ مکے کی طرف ہو جاتا، مکے کی طرف ہو جاتا اور وہ فرماتے ہیں وعلیک السلام یا خباب بن الارت، اے خباب بن الارت تجھ پر بھی سلام۔ جب دل سے اپنے رسول کو پکارو نا، جب دل سے بھوک اٹھے نا، جب دل سے صدا نکلے نا، تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، الدین نے کہا جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے۔ آواز بعد میں پہنچتی ہے، آواز وہاں پہلے پہنچتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی رحمت والی آنکھیں اٹھتی ہیں، اپنے غلام کو پہچان لیتی ہیں کہ وہ کس پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی تھے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، مواجہ شریف کے سامنے، اور بڑی بڑی آواز میں کہا کہ فی حالت القود روحی فی حالت القود روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبہ۔ کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت دور ہوتا تھا، بہت دور تھا، بڑا فاصلہ تھا،
یا رسول اللہ میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا کہ وہ آپ کے در کے بوسے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو یہ احمد کبیر خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. ہم دل جمین کا کئی تہدا بہا شفتی، کیا ہی اچھا ہو یا رسول اللہ آپ کے روزے سے آپ کا دست نبوت باہر آ جائے، آپ کا دست نبوت باہر آئے اور آپ کا غلام اس کو بوسہ دے لے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں ادھر سے غلام کی صدا اٹھی، دل سے روح اٹھی، پیار سے جب اپنے نبی کو پکارا، حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سے سرکار دو جہاں کا چمکتا ہوا ہاتھ باہر آیا، سورج کی روشنی ماتھ پڑ گئی. اور بقول شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 90,000 حجاج نے دست نبوت کی زیارت کی سعادت حاصل کی. اور شاہ عبد الحق لکھتے ہیں کہ اس سال حج کرنے والوں میں غوث سمدانی، قطب لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور آپ کو بھی دست نبوت کی زیارت کا شرف حاصل میں اشارات پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. میرے عزیزوں، ایک بات خاص طور پر میں نوجوانوں کی خدمت میں، یہ وہ تقریر نہیں ہے جو آپ علماء سے سنتے ہیں، یہ تو بڑی سوکھی سی باتیں ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میرا یہاں آنا اس لحاظ سے کامیاب ہو جائے کہ میری چند باتوں کا آپ تک ابلاغ ہو جائے. ایک بات یاد رکھو پڑھے لکھے نوجوان، کہ اگر حضور کو بیچ میں سے نکال دیا جائے دین نام کی کوئی شے باقی نہیں ہے. اکثر یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے بس کافی ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہمارے پاس آ گیا، حضور نے پہنچا دیا ہے. میرے دوستو، نبی کا فریضہ صرف یہ نہیں کہ وہ قرآن پہنچائے، قرآن خود کہتا ہے نبی کا دوسرا فریضہ کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرے. اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے تو عبودیت کا سب سے بڑا منظر کون سا ہے؟ سب سے بڑا منظر نماز. بندے اور خدا کے تعلق کا کمال اظہار نماز ہے نا. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. آپ پڑھے لکھے ہو، عربی لغت کو اٹھا کر دیکھو، صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے عربی لغت میں معنی ہے دعا کے، دعا. قرآن پلٹ پلٹ کے کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. معنی اس کے ہیں دعا کے. یہ کانوں کو ہاتھ لگانا، یہ ناک پہ ہاتھوں کو باندھنا، یہ رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا، یہ اتحیات میں بیٹھنا، یہ سب قرآن میں کہا ہے کہ ایک رکوع کرو، 2 سجدے کرو، پھر 2 کے بعد بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر اتنا پڑھو، پھر جھکو، پھر کھڑے ہو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بڑی
سادگی کے ساتھ میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. رب کیسے پڑھے؟ فرمایا یہ مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو. مسجد نبوی میں کھڑے میرے محبوب کو دیکھو، جس وقت وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تم ہاتھ اٹھاؤ، جہاں وہ ہاتھ باندھتا ہے تم باندھو، جہاں وہ ہاتھ باندھتا ہے تم ہاتھ باندھ لو، جس طرح جھکتا ہے تم جھک جاؤ. اچھا، سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ کون سا وقت ہوتا ہے نماز میں؟ سجدہ. میں بھی ریٹائر ہو گیا ہوں نوکری سے. یہ اکثر میرے جو ہم عمر حضرات ہیں، اب یہ ریٹائرڈ ہی ہیں، گھروں میں رہتے ہیں. جو بزنس مین ہیں وہ بھی اس عمر میں اپنے اولادوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں، زیادہ وقت گھروں میں گزارتے، تسبیح و تحلیل میں گزارتے ہیں. لیکن اگر وہ اس سوچ پہ پڑ جائے، اس پہ غور کیجیے گا کہ میں فارغ آدمی ہوں اور تو میرا کوئی کام نہیں ہے، مسجد میں ہوں، آج جو نماز پڑھوں گا نا، ہر رکعت میں 2 نہیں 4 سجدے دوں، 5 سجدے دوں گا. فارغ آدمی ہوں. پہلی رکعت میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. دوسری میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. تیسرا سجدہ دے گا، کیا کہے گا؟ سبحان ربی الاعلیٰ. پہلی میں بھی اس کی تکبیر، دوسری میں بھی اس کی تکبیر، تیسری میں بھی اس کی تکبیر. لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تیسرا سجدہ دے تو نماز رہ جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی یا رہ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی نا. کیوں ٹوٹے گی؟ آپ نے کوئی شرک نہیں کیا، کسی اور کا نام نہیں لیا، اسی رب العزت کی تحلیل کی، اسی کی تسبیح پڑھی. پھر یہ ٹوٹی کیوں؟ کیوں ٹوٹی ہے؟ اس لیے ٹوٹی ہے کہ رب نے فرمایا حکم میرا ہے، طریقہ میرے مصطفیٰ، طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. بس میرے مصطفیٰ نے 2 دیا نا، تم 2 ہی ہو. رکوع 1 کیا ہے، تم 1 ہی کرو. کعبے کا طواف 7 مرتبہ، بس تم 7 ہی مرتبہ. اچھا، ایک دلچسپ بات آپ کو اس کو بھی ذہن نشین کیجیے نوجوان. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، ہے نا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لیکن کتنے حاجی بیٹھے ہوئے یہاں؟ مدی کے تو بہت ہی حاجی ہیں، یہاں حجاج کی جماعت بیٹھی ہے. آپ جب حج کے لیے جاتے ہو یا عمرے کے لیے جاتے ہو تو پہلے 3 چکر جس کو رمل کہتے ہیں اس کے لیے حکم ہے نا، اکڑ کے چلو، سینہ تان کے چلو، دوڑ کے چلو، ایڑی مار کے چلو. بے قرآن تو کہتا ہے اکڑ کے مت چلو. آپ ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، آپ ادھر ایڑیاں مارتے ہیں، آپ ادھر سینہ تان کے چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ اچھا، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے نا، تو اس وقت کفار مکہ باہر کھڑے تھے. اس وقت کافروں کا داخلہ بند نہیں تھا. حضور طواف کر رہے تھے، کافر باہر کھڑے دیکھ رہے تھے. حضور نے کہا او میرے صحابہ، یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے ہجرت کی، ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنا مال و منال یہاں چھوڑا ہے، کیشو کالج کو چھوڑا ہے، دوسرے شہر میں چلے گئے، دوسری جگہ جا کے آباد ہوئے ہیں. ہم کمزور ہو گئے، ہماری کمر ہمت ٹوٹ گئی ہے. نہیں، ذرا سینہ تانو، سینہ تانو، تیز قدموں کے ساتھ چلو، ایڑی مار کے چلو، تاکہ ان کافروں کو پتہ چلے کہ ہماری کمر ہمت ٹوٹی نہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں. لیکن آپ اس نقطے پر غور فرمائیے حضرات محترم کہ اب جب میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں، اب تو وہاں کافروں کا داخلہ بنا، اب تو وہاں کافر ہے ہی نہیں، تو ہم کس کو دکھاتے ہیں؟
وہ تو کافروں کو دکھاتے ہیں. آپ تو کافر وہاں جا ہی نہیں سکتے, مشرکین کا داخلہ بند ہے. تو اب کس کو دکھاتے ہیں؟ رب نے فرمایا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, ہم اپنے محبوب کی ادا کو دیکھیں. ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, پیارے نبی کے دیوانے, پیارے نبی کے دیوانے, اے رسالت یا رسول اللہ. کہ ہم نے اپنے محبوب کی ادا کو دیکھنا ہے, اپنے محبوب کے محبوبوں کی ادا کو دیکھنا ہے. شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 1,24,000 پیغمبر ہیں, میں اگلی بات کی طرف اب جا رہا ہوں, یہ سارے خوبیوں کے مالک, یہ سارے معجزات کے مالک, ہر ایک شان والا پیغمبر, آن والا پیغمبر. لیکن محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں ان 1,24,000 پیغمبروں کو جمع کرو نا تو محمد الرسول اللہ. اور ایک ذات محمد کو کھولو نا تو 1,24,000 پیغمبر بنتے ہیں. اور سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے بعد سب سے آخری نبی ہیں. اللہ رب العالمین نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ذہن انسانی ارتقاء کی اس منزل پہ پہنچ گیا کہ اب مجھے اسے آسمان سے آنے والی کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن کو بھی کامل اتار دیا اور محمد الرسول اللہ کو بھی کامل بنا دیا. انک لتہدی الی صراط مستقیم, ہادی صراط مستقیم. اور ایک بات سنو, وہ ہادی کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہر احتیاجی مقصودہ میں ہماری رہبری اور رہنمائی کا سامان نہ رکھتا. اور ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ ہادی کامل ہے. دنیا ہو, دین ہو, زندگی کے فلسفے سے متعلق کوئی سوال ہو, ایسا ہو نہیں سکتا کہ سوال کرنے والا در رسول پہ جائے اور محروم واپس. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم, ہمیں سب انبیاء پر, جتنے انبیاء آئے سب پر ایمان لانے کا ہو. ان پر ایمان کی شرط ہے. سورۃ البقرہ کا آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے, جو آپ سے پہلو پر ایمان لائے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے. میں یہاں ایک نکتے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. عزیزان گرامی, جس وقت مرزا ناصر محمود کو جرا کے لیے اسمبلی میں بلایا گیا اور اس میں ہمارے جدید علماء مختلف المسالک دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث وہاں پہ تشریف فرما کے انہوں نے جرا کی. مفتی محمود تھے, شاہ احمد نورانی تھے, مصطفیٰ الازہری تھے, مولانا عبدالحق صاحب اپوڑا کھٹک والے تھے. یہ سارے حضرات تھے, انہوں نے جرا کی. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس نے ایک دفعہ پلٹ کے کہا
کہ تم حدیث کو ایک طرف رکھو، تم یہ بتاؤ کہ ختم نبوت پر تمہارے پاس قرآن سے کون سی دلیل ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں، کیا آیت ہے؟ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہ ختم نبوت کے معنی میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ قرآن سے کوئی ایسی دلیل لاؤ جس میں کوئی ابہام نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس پہ ہمارے علماء نے کہا اور بہت خوبصورت دلیل پیش کی، کہا قرآن نے کہا کہ جو تم پہ نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو تجھ سے پہلے نبیوں پہ نازل کیا ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر بعد میں بھی کوئی آنے والا ہوتا تو قرآن کہتا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، اور جو بعد میں آئے گا اس پر بھی ایمان لانا۔ ہمیں تو پہلو پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ جو قرآن اٹھایا ہوا ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پر تو ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا منہ توڑ جواب تھا اور قرآن سے جواب تھا کہ اس جواب کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 74 کی اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ذوالفقار علی بھٹو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام محبت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حال ہی میں ایک کتاب دیکھی جو ڈاکٹر رفیع کی کتاب ہے، جو معالج تھے بھٹو صاحب تھے۔ اس نے کہا کہ میں تو بھٹو کو اسی طرح کا ایک آدمی سمجھتا تھا جس کا دین کے ساتھ بہرحال کوئی ایسا لگاؤ نہیں تھا۔ تو وہ جب جیل کی کوٹری میں تھے اور میں ان کے علاج معالجے کے لیے آ رہا تھا، جا رہا تھا، انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی۔ کہنے لگے ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگے یہ جو قادیانیوں کو میں نے غیر مسلم قرار دیا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور یہ قادیانی میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو ووٹ دیے تھے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ناجائز کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ کہ بہت ساری باتیں ہوئی، بھٹو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو تیرنے لگے، اور اس کیفیت میں بھٹو نے کہا کہ اس کا مطلب ہے میں بخشا جاؤں گا، اس کا مطلب ہے میں بخشا جاؤں گا، حضور میری شفاعت فرمائیں گے، حضور میری شفاعت فرمائیں گے۔ مسلمانوں، گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو لیکن عقیدہ اس کا پختہ ہو، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، محمد الرسول اللہ کی ختم المرسلین پر ایمان۔ اور اگلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہوئے دل دردمند کے ساتھ، جب میں پاکستان میں سرزمین پاکستان پر کسی صحابی کے بارے میں توہین آمیز کلمات سنتا ہوں تو خوف آتا ہے کہ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا، جس ملک کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی تھی، اور جس ملک کا ہر باسی یہ کہتا تھا کہ ہم اس ملک میں وہ نظام لائیں گے جو محمد رسول اللہ کا نظام تھا، جو ابو بکر و عمر کا نظام تھا، جو عثمان و علی کا نظام تھا۔ میری بات سنو، کسی بھی ظالم سے یہ پوچھو یہ قرآن جو اٹھائے ہوئے ہو، آپ میں 30 پارے یہ صحابہ نہ ہوتے تو کیا یہ تمہارے ہاتھوں میں ہو؟ کس نے یہ آپ تک پہنچایا ہے؟ کس نے یہ لکھوایا ہے؟ کس نے اس کو یہ کتابی صورت دی ہے؟ اور پھر ابو بکر
ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر کا ذکر آ گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. ذرا اس بات کو سنیں گے، لطف اٹھائیں گے. میرے کلام سے نہیں، جو بیان کر رہا ہوں اس سے لطف اٹھائیں گے. ہجرت سید الرسول خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا موڑ ہے. نیا موڑ ہے. ہجرت کی راہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں. وہاں سے باہر نکلتے ہیں. باہر کیفیت یہ ہے کہ دشمنان اسلام آپ کے اس گھر کے گھیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں لے کر بیٹھے ہیں، اس ناپاک ارادے کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ باہر نکلیں گے ہم سر قلم کر دیں. آپ سب نے پڑھا ہوگا، 100 مرتبہ سنا ہوگا. لیکن حضور بیچ میں سے نکلے. دو روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گزرے، بیچ میں سے گزر گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا. دوسری روایت یہ ہے کہ حضور نے کچھ ریت پہ دم کر کے پڑا، ان کی طرف پھینکا اور حضور بیچ میں سے گزر گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا. دونوں روایتیں ہیں نا صاحبان علم میں. لیکن میں ایک سوال آپ کے دسترخوان علم پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی دشمنوں کے بیچ میں سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گزر بیچ میں سے گزر گیا، کسی کو نظر ہی نہیں آیا، وہ غار ثور میں چھپا ہوا کیوں بیٹھا؟ غار ثور میں وہ کیوں بیٹھا؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ چاہتے تو یہاں بھی کوئی ان کو نہ دیکھ سکتا. اس پہ عاشقوں نے ایک بات کی. بسم اللہ. یہ جو عشق والے ہیں نا، یہ ایک جست میں قصہ تمام کر رہے ہیں. عاشقوں نے ایک بات کی ہے کہ ایک دفعہ ایک مجلس لگی تھی اور سارے صحابہ بیٹھے تھے. آفتاب نبوت چمک رہا تھا، آسمان ہدایت کے ستارے اس کے گردا گرد دمک رہے تھے. اور اچانک ایک صحابی نے اٹھ کے اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرنا شروع کیا. ایک اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سخاوت بڑی پسند. دوسرا اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے علم بڑا پسند ہے. کسی نے کہا مجھے علم بڑا پسند ہے. کسی نے کہا مجھے شجاعت بڑی پسند ہے. لیکن نگاہ نبوت کسی کو دیکھ رہی. اتنے میں سامنے سے سیدنا صدیق اکبر کھڑے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ پتہ کیا تھا؟ ابو بکر نے جواب عرض کیا یا رسول اللہ النظر الی وجہک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہماری تو اور کوئی تمنا نہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں آپ سامنے بیٹھے ہو، میں آپ کو دیکھوں، چہرہ آپ کا ہو، نظریں سیدھی. عاشق کہتے ہیں کہ جب غار ثور میں پہنچے تو ابو بکر کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا. ابو بکر کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا. رب نے فرمایا ابو بکر تو نے مانگا تھا کہ تیری آنکھیں ہوں اور چہرہ بددعا ہو. آج یہ ثور کی غار ہے، تیرا زانو ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے. تو بلا شرکت غیر دیکھ چہرہ مصطفیٰ کو، صبح دے، شام کو دے، دن کو دے، رات کو دے، بلا شرکت غیر جی بھر کے دے. یہی وجہ ہے ایک دن بیٹھے ہوئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ
ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، ساری نیکیاں لے لے، مجھے وہ 3 دن اور 3 راتیں دے۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر کیسی بات کر رہے ہو، کائنات لے کے بھی ان 3 دن اور 3 راتوں کا سودا نہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، میں اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن دل ہلا دیتی ہے، دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیتی ہے۔ جس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے لیے قبر کے پاس لایا گیا اور آپ کی قبر کی مٹی کو ہموار کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ قبر صدیق میں اترے۔ یار یہ تو ایک دوسرے کی قبروں کو صاف کرتے ہیں، تو قلیل میں اختلاف ہے، یہ تو ایک دوسرے کی قبروں کو صاف کرتے ہیں۔ جب وہ نیچے قبر میں اترے نا تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا، آپ کی ہچکی بند ہو گئی، رونے کی آواز باہر آنا شروع ہو گئی۔ تو جو باہر صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا اس میں یا علی، اس میں یا علی، علی صبر کرو، صبر کا مقام ہے۔ لیکن حضرت علی یہ مسلسل روئے جا رہے، باہر تشریف لائے، صحابہ نے آپ کو کندھوں سے پکڑ لیا، علی صبر کرو۔ کہا کیسے صبر کرو، جو منظر میں نے دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھ نہیں، جو علی کی آنکھ نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا ہے۔ قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں قبر صدیق میں اترا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا، تمہارے آقا، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے قبر صدیق کو صاف کر رہا ہے، قبر صدیق کو صاف فرمانے اور ساتھ ارشاد فرمانے، میرے جان تو نے میرے لیے غار کو صاف کیا تھا، آج میں تیری صبر کو صاف کیا۔ مجھے صرف ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ مولوی جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ ہی دنیا میں 2 چیزوں نے حکومت کی، آخری بات ہے اس پہ غور کیجیے گا، 2 چیزوں نے حکومت کی ہے، عقل نے حکومت کی ہے اور عشق نے حکومت کی ہے۔ یا عقل والوں نے حکومت کی ہے یا عشق والوں نے حکومت کی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ عقل ہو یا عشق ہو یہ دونوں بارگاہ مصطفیٰ کے گداگر ہیں، ان کو خیرات ملی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اقبال کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز، اگر ان شعروں پہ آپ غور کریں پوری تاریخ کو اقبال میں سمجھ کر رکھتے ہیں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و مایدی، عشق والے فقر جنید و مایدی تیرا جمال بے نقاب۔ اور اگلی بات بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں کہتا ہوں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز، مطلب ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو کیا سوچ کے کھڑے کرتے ہیں؟ حضور نے کھڑے کیے تھے تو ہم بھی کھڑے کرتے ہیں۔ باندھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے باندھے ہم بھی باندھے۔ عشق تیرا، اقبال اس کو کہتا ہے عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، عشق تیرا اگر نہ ہو
میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور وہ سجدہ عشق جو کربلا کے میدان میں سیدنا حسین نے دیا، وہ عشق کی معراج ہے، عشق کی معراج ہے۔ حضرات محترم، میں ایک جملے میں بات کو ختم کرتا ہوں، ایک جملے میں۔ حضرت حسین کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے پورے خانوادہ نبوت کو قربان کر کے، اپنے گھر کو قربان کر کے امت کے گھر کو بسا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچایا، پورا خانوادہ نبوت قربان کر دیا، اور بقول اقبال صرف الا اللہ برصحرا، صرف الا اللہ برصحرا نبی صدر عنوان نجات ماں نبی۔ کہتے ہیں الا اللہ کا جو راز ہے نا، کوئی قلم سے لکھتا ہے، کوئی زبان سے بولتا ہے۔ حسین نے الا اللہ کے راز کو اپنے اور خانوادہ نبوت کے خون سے اس صحرا میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ صرف الا اللہ، کہ مسلمان کا سر سوائے اس کے کسی اور کے سامنے جھک۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، جلی ہے کٹی تو نہیں۔ ہری ہے شاخ تمنا، جلی ہے کٹی تو نہیں۔ جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعارو، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعارو کی، کٹی ہے پر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔